بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودة وقد کفروا بما جاءکم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل۔ اے ایمان والو، تم میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔ تم اپنی دوستی کے باعث ان تک خبریں پہنچاتے ہو حالانکہ وہ اس حق کے ہی منکر ہیں جو تمہارے پاس آیا ہے۔ وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور تم کو اس وجہ سے تمہارے وطن سے نکالتے ہیں کہ تم اللہ پر جو تمہارا پروردگار ہے ایمان لے آئے ہو۔ اگر تم میری راہ میں جہاد کرنے اور میری رضا تلاش کرنے کے لیے نکلے ہو تو پھر ان سے دوستی نہ رکھو۔ تم ان کی طرف دوستی کے خفیہ پیغام بھیجتے ہو حالانکہ میں خوب جانتا ہوں جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم آشکار کرتے ہو، اور جو شخص بھی تم میں سے یہ حرکت کرے سو وہ سیدھی راہ سے بھٹک گیا ہے۔ إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون۔ اگر وہ تم پر قدرت پالیں تو دیکھنا وہ تمہارے کھلے دشمن ہوں گے، اور وہ اپنے ہاتھ اور اپنی زبانیں تمہاری طرف برائی کے ساتھ دراز کریں گے اور آرزو مند ہوں گے کہ تم کسی طرح کافر ہو جاؤ۔ لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم واللہ بما تعملون بصیر۔ تمہیں قیامت کے دن ہرگز نہ تمہاری کافر و مشرک قرابتیں فائدہ دیں گی اور نہ تمہاری کافر و مشرک اولاد۔ اس دن اللہ تمہارے درمیان مکمل جدائی کر دے گا۔ مومن جنت میں اور کافر دوزخ میں بھیج دیے جائیں گے، اور اللہ ان کاموں کو خوب دیکھنے والا ہے جو تم کر رہے ہو۔ قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله
أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. بے شک تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام میں اور ان کے ساتھیوں میں بہترین نمونہ اقتدا ہے جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا ہم تم سے اور ان بتوں سے جن کی تم اللہ کے سوا پوجا کرتے ہو کلیتاً بیزار اور لا تعلق ہیں. ہم نے تم سب کا کھلا انکار کیا. ہمارے اور تمہارے درمیان دشمنی اور نفرت و عناد ہمیشہ کے لیے ظاہر ہو چکا یہاں تک کہ تم ایک اللہ پر ایمان لے آؤ. مگر ابراہیم علیہ السلام کا اپنے پرورش کرنے والے باپ سے یہ کہنا کہ میں تمہارے لیے ضرور بخشش طلب کروں گا فقط پہلے کا کیا ہوا ایک وعدہ تھا جو انہوں نے پورا کر دیا اور ساتھ یوں جتا بھی دیا اور یہ کہ میں تمہارے لیے تمہارے کفر و شرک کے باعث اللہ کے حضور کسی چیز کا مالک نہیں ہوں. پھر وہ یہ دعا کر کے قوم سے الگ ہو گئے اے ہمارے رب ہم نے تجھ پر ہی بھروسہ کیا اور ہم نے تیری طرف ہی رجوع کیا اور سب کو تیری ہی طرف لوٹنا ہے. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. اے ہمارے رب تو ہمیں کافروں کے لیے سبب آزمائش نہ بنا یعنی انہیں ہم پر مسلط نہ کر اور ہمیں بخش دے. اے ہمارے پروردگار بے شک تو ہی غلبہ و عزت والا بڑی حکمت والا ہے. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. بے شک تمہارے لیے ان میں بہترین نمونہ اقتدا ہے خاص طور پر ہر اس شخص کے لیے جو اللہ کی بارگاہ میں حاضری کی اور یوم آخرت کی امید رکھتا ہے اور جو شخص روح گردانی کرتا ہے تو بے شک اللہ بے نیاز اور لائق ہر حمد و ثنا ہے.